جب یہود آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں آپ کے لیے واقعہ لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے حضرت عیسیٰ کے غدار کا انجام اور فرعون۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ واقعات شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ کے غدار کا انجام۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مفسرین اور اصحاب سیر نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر یہود کی ایک قوم کے پاس سے ہوا۔ یہودیوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو جادوگرنی، مراد حضرت مریم کا بیٹا جادوگر جا رہا ہے، یعنی اس طرح انہوں نے آپ کی والدہ پر تہمت لگائی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہ الفاظ سن کر ان پر بد دعا اور لعنت فرمائی۔ اس بد دعا اور لعنت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر کی صورتوں میں مسخ فرما دیا۔ اس واقعے کی اطلاع جب ان کے سردار بہوذا کو ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور اس کو گمان ہوا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بھی بد دعا نہ فرما دیں۔ چنانچہ تمام یہودیوں نے ایک زبان ہو کر آپ کے قتل کا مشورہ دیا اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے یہود آپ کی گھات میں بیٹھ گئے اور آپ کو سولی دینے کے لیے سلیب بھی گاڑ دی۔ اس کے بعد زمین پر اندھیرا چھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود کے درمیان حائل ہو جائیں۔ چنانچہ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کو جمع فرمایا اور ان کو وصیت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ مرغ کی اذان سے پہلے تم میں سے ایک شخص میرے ساتھ غداری کرے گا اور چند درہم کے عوض مجھے بیچ ڈالے گا۔ اس کے بعد آپ کے تمام حوارین اٹھ کر چلے گئے اور ان حوارین میں سے ایک شخص اس طرف سے گزرا جہاں یہود آپ کی گھات میں بیٹھے تھے اور وہ ان سے کہنے لگا کہ اگر میں تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ چنانچہ یہودیوں نے فوراً 30 درہم دے دیے، جنہیں لے کر وہ راضی ہو گیا اور ان کو حضرت عیسیٰ کا پتہ بتا دیا۔ جب وہ حواری آپ کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ کی صورت میں بدل دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب یہود آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو اس حواری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اس حواری نے کافی واویلا کیا اور ہر طریقے سے یہودیوں کو یقین دلایا کہ میں فلاں ہوں جس نے ابھی تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا اور تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے مجھے چھوڑ دو اور حضرت عیسیٰ کو تلاش کرو۔ مگر یہودیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر تختہ دار پر چڑھا کر سولی دے دی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دیا تھا وہ یہود میں سے ہی ایک شخص تھا اور اس کا نام تتیانوس تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون میرے لیے اپنی جان نثار کرے گا؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا، یا روح اللہ، میں جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بعد میں بحکم خدا یہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل گیا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اسی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر لگا دیے اور آپ کو نورانی لباس پہنایا، کھانے پینے کی خواہش کو آپ سے منقطع فرما دیا۔ چنانچہ آپ ملائکہ مقربین کے ساتھ عرش کے ارد گرد اڑتے پھرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ہوئی تھی اور آپ کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت مریم 13 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت اللحم میں بابل پر سکندر کے حملے سے 65 سال بعد ہوئی اور پھر 30 سال کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور ماہ رمضان کی شب قدر کو بیت المقدس سے 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 6 سال بعد آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ موتا کے اخیر میں یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک خنزیر ملا تو آپ نے اس سے فرمایا، سلامتی کے ساتھ گزر جا تو۔ آپ سے کہا گیا، کیا خنزیر کو بھی اس طرح مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا دوسرا اور آخری
ٹاپک ہے فرعون۔ لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو، جو ان کا مہادیوپا رب الاعلیٰ تھا، را کہتے تھے اور فرعون اسی کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرمانروا کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ را کا جسمانی مظہر اور اس کا عارضی نمائندہ ہو۔ اسی لیے ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار آتا تھا اپنے آپ کو سورج بنسی بنا کر پیش کرتا اور فرمانروا جو تخت نشین ہوتا فرعون کا لقب اختیار کر کے باشندگان ملک کو یقین دلاتا کہ تمہارا رب اعلیٰ یا مہادیو میں ہوں۔ فرعون دو ہیں، ایک فرعون رمسیس ثانی جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور دوسرا اس کا بیٹا منفتح تھا جو غرق ہوا۔ رمسیس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رمسیس کی 150 اولادوں میں سے یہ 13واں لڑکا تھا، لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور یہی غرق دریا ہوا۔ منفتح کی لاش مصری عجائب خانہ قاہرہ میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی ناش کی ناک کا سامنے کا حصہ ندارت ہے جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً کسی سمندری مچھلی نے اس پر منہ مارا تھا۔ پھر اس کی لاش الوہی فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے باعث عبرت ہو۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے واقعات یہیں پہ ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تو کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کچھ اور واقعات کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیک تمنائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔